بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں کچھ تاخیر سے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری سسٹر ان لا کی شادی کے حوالے سے ان کی مہندی کی ایک تقریب تھی۔ وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ کی خدمت میں آج کی ویڈیو پیش کروں، کیونکہ ہمارے ناظرین، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ویورز جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شام کے وقت میں میری کچھ صحافی دوستوں سے کچھ اپنے ذرائع سے بات ہو چکی تھی اس فنکشن میں شرکت سے پہلے، اور کچھ جو بڑی خبریں تھیں اس کے اوپر میں ان کے کچھ فالو اپس جو ہے وہ لے چکا تھا، وہ آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بڑی خبر بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اگرچہ وہ خبر جو ہے وہ اس صورت میں سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو دو اہم رہنما ہیں بلوچستان کے اندر سے، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آج پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا، یعنی لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ اور جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں ثناء اللہ زہری، انہوں نے آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ کوئٹہ میں جو ہے وہ اپنے دیگر ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ ان کا ایک اجلاس تھا۔ اس اجلاس سے خطاب کے بعد جو ہے وہ عبدالقادر بلوچ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے کوئٹہ جلسے کے موقع پر ہی انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے راستے جو ہیں وہ جدا ہو جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان سے جو ہے وہ نون لیگ کو 22 ارکان کی اکثریت دلوانے کے باوجود جو ہے وہ نواب ثناء اللہ زہری کو وزارت اعلیٰ سے محروم رکھا گیا۔ میاں صاحب کا یہ فیصلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالقادر بلوچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی قیادت نے بلوچستان کے فیصلوں کو نظر انداز کیا، بلوچستان کو بھی بلکہ اپنے فیصلوں کے اندر نظر انداز کیا، اور نواز شریف نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں کوئٹہ اور گوادر کے علاوہ کسی بھی علاقے کا دورہ نہیں کیا۔ عبدالقادر بلوچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ صورتحال پر اگر میاں نواز شریف معذرت کرتے تو شاید کوئی گنجائش ہو سکتی تھی، اور وہ اپنے آئندہ کے لائے عمل کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے کریں گے۔ مشاورت انہوں نے شروع کر دی ہے، اور ان کی اس مشاورت کے حوالے سے آپ کو جو بریکنگ نیوز ہے وہ میں اپنے اس ویلاگ کے آخر میں جو ہے وہ آپ کو دوں گا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ عبدالقادر بلوچ نے مزید یہ کہا کہ مریم نواز کی اخلاقی تربیت یہ ہے کہ انہوں نے جلسے کے موقع پر جو ہے خواتین ورکر سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان خواتین ورکر سے جو ہیں وہ معذرت خواہ ہیں۔ عبدالقادر بلوچ نے اس اجلاس کے دوران یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے آرمی چیف DGI کا نام لے کر جو ہے وہ تمام مسائل کی وجہ انہیں قرار دیا، اور نواز شریف نے کہا کہ فوج اور آرمی چیف کے فیصلے وہ ماننے کے جو آئینی ہوں، آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے، وہ پرویز مشرف کے مارشل لا کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور ایسا کرنا فوج میں بغاوت کا بیج بونا ہے۔ عبدالقادر بلوچ نے وہی بات کی جو گزشتہ کئی عرصے سے ہم اپنے ویلاگس کے ذریعے کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ فوج میں بغاوت کے خواہش مند ہے۔ عبدالقادر بلوچ نے مزید یہ بھی کہا کہ اسی فوج کی وجہ سے بلوچستان میں امن ہوا، فوج کے بغیر ملک کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے متعلق کہا کہ وہ آج جو کچھ ہیں وہ صرف اور صرف پاکستانی فوج کی وجہ سے ہیں، اور وہ کبھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ فوج کے خلاف باتیں کرنے والے گروہ کے ساتھ رہیں گے، اور وہ آرمی چیف کی مزید جو ہے وہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیفٹنٹ جنرل عبدالقادر بلوچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم عزت کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ بلوچستان کی تمام ناراض فیملیز کے ساتھ جائیں گے، اور ان کے اور نواب ثناء اللہ زہری کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد اس پارٹی کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے۔ یہ بھی کہا جنرل صاحب نے کہ ثناء اللہ زہری سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے علاقے کی نمائندگی جاری رکھیں، اور التجا انہوں نے سے کی کہ وہ استعفیٰ نہ دیں کیونکہ وہ رکن اسمبلی ہیں، 3 سال باقی ہیں، اور وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہیں۔ ثناء اللہ زہری نے جب بات کی تو انہوں نے جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ اس سے استعفیٰ کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈسنا جو ہے وہ نواز شریف کی فطرت میں شامل ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان مسلم لیگ نواز کے نواب ثناء اللہ زہری نے یہ بھی کہا کہ وہ نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے آج استعفیٰ دیتے ہیں، اور آج سے نواز شریف کی جتنی مخالفت ہو سکتی ہے وہ کریں گے، اور آج کے دن کے بعد ان کا نواز شریف سے کسی بھی قسم کا کوئی واسطہ نہیں، اور وہ گلی گلی اور گھر گھر جا کر جو ہے وہ نواز شریف کا اصلی روپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالقادر بلوچ کے ساتھ تو ایسی بے وفائی کی انہوں نے کہ ان کا انتخابی حلقہ ہی توڑ دیا گیا، اس کے باوجود عبدالقادر بلوچ نے پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائی۔
نواب ثناء اللہ ظہری کا کہنا تھا کہ ڈسنا نواز شریف کی فطرت میں شامل ہے۔ ہم اپنے ویلاگز میں آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں بات، جو آج ان کے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف پر جس کسی نے بھی احسان کیا وہ بعد میں پھر پچھتایا۔ یہی بات نواب ثناء اللہ ظہری نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈسنا میاں صاحب کی فطرت میں شامل ہے اور نواز شریف نے اپنے موسنوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضیاء الحق کا بیٹا بھی نواز شریف کی بے وفائی کے قصے سناتا ہے، اور ناظرین یہ وہی ضیاء الحق ہے جو میاں نواز شریف کو اپنا بیٹا قرار دیتے تھے۔ ان کی زندگی میں انہوں نے بے شمار احسانات جو ہیں وہ نواز شریف کے اوپر کیے، بلکہ نواز شریف کی جو موجودہ اس وقت سیاسی جو پوزیشن ہے، جو ماضی میں وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بھی بنے، تمام تر سہرا جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کو جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ کوئٹہ کے جلسے کے بعد مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر اس جماعت کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اختلافات جو ہیں وہ نواب ثناء اللہ ظہری کو جلسے میں نہ بلانے پر ہوئے، جبکہ نون لیگ کی مرکزی قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا ثناء اللہ ظہری کو نہ بلانے کا، وہ جو بلوچستان کی جو صوبائی قیادت تھی اس کے اوپر تحفظات تھے۔ اور اس حوالے سے پارٹی کے جو رہنما حسن اقبال، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عبد القادر بلوچ جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اختر مینگل اور ثناء اللہ ظہری کے درمیان تنازع ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ثناء اللہ ظہری جلسے میں شریک ہوں۔ یعنی ثناء اللہ ظہری کو روک دیا گیا جو کہ ان کی اپنی جماعت کے تھے، جبکہ اختر مینگل جو کہ عمران خان کو چھوڑ کے ان کے پاس آئے، صرف انہیں جلسے میں شرکت کرنے کی اجازت دینے کے معاملے پر انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک سینئر رکن کو جو ہے وہ پارٹی کے جلسے میں شرکت کی دعوت نہیں دی۔ جبکہ عبد القادر بلوچ کے حوالے سے اس وقت یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ میاں صاحب جو بیانیہ اپنا رہے ہیں، اس بیانیے کے بعد جو ہے وہ ایک سابق ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں ان کا مسلم لیگ نواز میں رہنا جو ہے شاید اب بنتا نظر نہیں آ رہا، اور کچھ دیگر ارکان بھی جو ہے وہ بلوچستان کے بعد پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ پر تول رہے ہیں۔ خبر ناظرین جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کے مسلم لیگ یہ جو نواز کے جو دونوں رہنما ہیں، ان دونوں رہنماؤں کے بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک ذریعے کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سے نہ صرف رابطے ہو گئے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ ان دونوں کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت بھی دے دی گئی ہے۔ اور قرینِ قیاس یہ ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے جو ہے وہ کپتان جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر جو 2 بڑی وکٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی وہ گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عنقریب جو عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ ظہری ہے وہ بلوچستان کے اندر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی دیگر نوجوان قیادت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشنوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی اور پاکستان تحریک انصاف کو بلوچستان میں کونے کونے میں پھیلانے کے حوالے سے کام کرتے نظر آئیں گے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی اور بریکنگ نیوز ہے اور ایکسکلوسیو نیوز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کے ذریعے جو ہیں وہ رابطے ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے مسلم لیگ نواز کے ان دونوں رہنماؤں کو تحریک انصاف میں شرکت کی جو دعوت ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تاہم ابھی مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے ان دونوں ارکان نے مسلم لیگ نواز کے جو عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ ظہری ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم پر جائیں گے، لیکن جو تحریک انصاف کے حلقے ہیں وہ اس حوالے سے خاصے پر امید ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی کئی ارکان جو ہیں وہ مستقبل کے 2023 کے الیکشن میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے، اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ جو قیادت ہے ان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی حاضری لگانا آپ کی خدمت میں ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کی۔ اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بھی جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔